ہے جنگ جمل کی خبریں۔ ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قبل از وقت فرما دیا تھا کہ جلد ہی حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان کوئی چیز واقع ہوگی۔ آپ کا یہ اشارہ جنگ جمل کی طرف تھا۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز خاص کر آپ کے اصحاب کے درمیان واقع ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت علی نے کہا، پھر تو میں نہایت بدبخت صحابیوں سے ہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن جب اس واقعے کے بعد تمہیں اپنے حریف پر غلبہ حاصل ہو تو اسے اپنی جائے حفاظت پر لوٹا دینا۔ لہذا جب حضرت علی کو جنگ جمل میں حضرت عائشہ کی فوج پر فتح حاصل ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ کو نہایت اکرام و احترام سے مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ حضرت علی دے لوکاں حضرت عائشہ صدیقہ دے اٹھ دے پیر کب چھوڑے ہے دوئے اگلے اٹھ بیکار ہو گیا۔ حضرت علی نے پتہ لگا، حضرت علی بڑا من دبایا، حضرت علی اپنا اٹھ پیش کر دیتا، اے میں اٹھ صاحب تشریف لے ونجو کر ونجو، حالانکہ دو لڑتے پہ ہے۔ حضرت خوارج کی نشاندہی۔ حضرت عمار ابن یاسر جس روز حضرت امیر معاویہ سے مقاتلہ کے لیے میدان جنگ میں جا رہے تھے، کون؟ حضرت عمار ابن یاسر، تو کہتے تھے کہ مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور کیا ہے کہ میں حضرت علی سے بیت و عہد شکن لوگوں یعنی حضرت طلحہ اور زبیر سے اور ان کی جماعت سے لڑوں۔ اب ان سے تو ہم فارغ ہو چکے ہیں، اب ہم ان لوگوں سے لڑیں گے جو حق عدول اور ستم گر ہیں، جو حق عدول اور ستم گر ہیں۔ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ اور ان کے پیروکار ہیں۔ پانی لینا کیا گیا، پانی آج کوئی نہیں آیا، انوار کدھر گیا، بولی لینی ہے، پانی نہ لے سکتا، پاؤنا پانی بھی بوتل رکھ۔ کوئی واقعات ہونا جڑے بعد نبوت دے ظہور ہون لگے، وہ تو بعد بلکہ آپ دی وفات تو بعد یہ واقعات ہوئے۔ پھر ہم مارکین کے ساتھ جنگ کریں گے جنہیں ہم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں۔ ان لوگوں سے مراد خوارج ہیں جن سے حضرت علی حضرت عمار کی شہادت کے بعد لڑے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں یمن سے کچھ گرد آلود سونا بھیجا۔ حضور علیہ السلام نے وہ سونا اہل نجد میں تقسیم کر دیا۔ قریش و انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں نظر انداز فرما رہے ہیں اور اہل نجد کو عطا فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ سونا ان میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ ان کے دل میں اسلام اور اہل اسلام کے لیے الفت و محبت پیدا ہو جائے۔ ابھی یہ آپ فرما ہی رہے تھے کہ ایک شخص جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، گال ابھرے ہوئے تھے، داڑھی گھنی تھی، آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے ڈریے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے زیادہ کون خداوند کریم سے ڈرنے والا ہے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید حضور علیہ السلام کے پاس ہی تھے۔ انہوں نے اسے جہنم واصل کرنے کی اجازت چاہی، مارنا واسطے جناب، لیکن اجازت نہ ملی۔ وہ شخص پیٹھ پھیر کر چلتا بنا۔
وہ شخص پیٹھ پھیر کر چلتا بنا، کنڈ وکھا کے لگ گیا جی، کنڈ وکھا کے لگ گیا جی، کدو آپ دے کول آنے تو آپ نو کرندے پہ نا بھائی آپ خدا تو ڈرو، جب منافق بڑا بڑا منافق آؤ۔ اچھا جس ویلے وہ حضرت خالد بن ولید اجازت منگی نے میں اجازت دیو میں اسن مار چھوڑا، آپ اجازت کوئی نہ دیتی، وہ لگ گیا جی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا، وہ لوگ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بتوں کی پوجا کرنے والوں سے درگزر کریں گے، یہ لوگ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکاری کی کمان سے تیر، یہ لوگ خوارج سے ہوں گے، حقیقت یہ ہے یہ لوگ خوارج سے ہوں گے، حقیقت یہ ہے کہ انہی لوگوں کو مارکین کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ تجھ سے میری امت میں سے 3 افراد نکاح کریں گے، یہ جعفر ابن ابی طالب، ابو بکر ابن ابی قحافہ اور علی ابن ابی طالب ہوں گے، تو جسے چاہے پسند کر لے۔ اس نے حضرت جعفر کو پسند کیا کیونکہ ان سے سب سے پہلے نکاح حضرت جعفر نے ہی کیا تھا، اور اس طرح جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا واقعہ ہو گیا۔ حضرت جعفر کی وفات کے بعد حضرت اسماء نے حضرت ابو بکر سے شادی کی خواہش کی، اور حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی کر لی۔ کیا نام ہے؟ اسماء بنت امیس۔ اچھا، یہ بڑے مشہور ہوں۔ ایک خارجی کا قتل۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتلا دیا تھا کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے جو خارج از دین ہوں گے، اور ان میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جس کے کندھوں پر عورتوں کے پستانوں کی مانند گوشت کے ٹکڑے ہوں گے، اور اس گوشت پر چند بال ایسے ہوں گے جیسے چوہے کی ناک پر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے خوارج پر فتح و ظفر پائی اور ان میں سے بہت تہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی تلاش کرو جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ اتنا یقین ہوتا کہ وہ شخص ہے ضرور، ڈھونڈو سو۔ آپ کے متوسلین نے ہرگاہ اسے ڈھونڈا لیکن اس کا کہیں نشان نہ ملا۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا میں بخدا جھوٹ نہیں بولتا، حضور علیہ السلام نے مجھے سچ بتایا تھا۔ اسے پھر ڈھونڈا گیا تو 40 آدمیوں کے نیچے دبا ہوا تھا۔ دبا ہوا تھا؟ یہ دبا ہوا تھا۔ اس شخص کی وہی نشانیاں تھیں جو حضور علیہ السلام فداء امی و ابی نے بتلائی تھی۔ محمد بن حنفیہ کی پیدائش۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ بنو حنفیہ میں سے تجھے ایک لونڈی ملے گی، اس سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھنا، اور اسے سارے آوانا دے وڈے آوانا دے وڈے یہ آوانا دے وڈے دی ہن گل ہو رہی ہے۔ بانی بمانی اتنے آوان شروع ہوئے۔
اور اسے میری کنیت سے پکارنا۔ چنانچہ جب حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران میں فتح یمامہ ہوئی تو بنی حنفیہ میں سے بہت سے افراد قید ہو کر مدینہ آئے۔ بنو حنفیہ میں سے بنو حنفیہ سے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جناب حنفیہ کو، جو امام محمد بن حنفیہ کی والدہ ہیں، حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ انہی میں سے حضرت امام محمد بن حنفیہ متولد ہوئے، پیدا ہوئے۔ یمامہ سے ایک عورت حضور علیہ السلام کی خدمت مقدس میں ایک بچہ لے کر آئی جس کے سر پر زخم تھا۔ سبحان اللہ، بڑی یہ شرافت ہے کہ بھائی حضور علیہ السلام نے بشارت دیتی ہے کہ بھائی یہ نویں وقت پر بڑی عواموں کی کثرت، پورے علاقے عوام، سارے ہندوستان یہ فوجیں بھی چاہے اسلامی فوجیں نال یہ بڑے لڑاکے جوان ہے، یہ بغیر کوئی نہ لڑ سکتا۔ عرب تو بڑے سیل پسند ہو گئے ہے۔ اس وقت جڑے آئے نا سلطنت بنو عباسی یا یہ جڑے انہاں قواناں نو اپنی فوج وچ بھرتی کر کے تے وہ ہندوستان تو حملے کیتے تے ہندوستان آئے تے ہر پورے علاقے وچ چھا گئے۔ ہن تو قوان تھی۔ یمامہ سے ایک عورت حضور علیہ السلام کی خدمت مقدس میں بچہ لے کر آئی جس کے سر پہ زخم تھا۔ حضور علیہ السلام نے لعاب دہن بچے کے سر پر لگایا، وہ زخم ٹھیک ہو گیا اور آئندہ ان کی نسل سے کسی بچے کو ایسی بیماری نہ لگ سکی۔ یہی عورت اپنے ایک اور بچے کو جسے یہی بیماری لاحق تھی مسیلمہ کذاب کے پاس لے کر آئی تو اس کا سر اس کے لعاب دہن کی وجہ سے گل گیا اور بھی نبی بنے آنا، اور یہ بیماری نسل بعد نسل چلتی گئی۔ بو مسلم را لقب کذاب مان، مر محمد را ابو، مر محمد را مان۔ اولو الالباب مان، اولو الالباب مان۔ حضرت ابو ذر کی وفات۔ حضرت عثمان بن عفان کی عہد میں حضرت ابو ذر غفاری مدینہ منورہ سے باہر ایک مقام زبدہ پر رہائش پذیر ہو گئے۔ آپ کو ایک بیماری لاحق ہو گئی، یہیں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی بیوی حضرت ام ذر آپ پر بہت روئیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہ روں، تمہاری وفات بالکل قریب ہے اور حالت یہ ہے کہ کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں جس میں آپ کو دفن کیا جائے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا غم نہ کرو، میں ایک روز حضرت رسالت پناہ کی خدمت میں تھا تو آپ نے اصحاب سے فرمایا تم میں سے ایک اجاڑ بیابان میں اللہ کو پیارا ہوگا اور اس کی وفات کے وقت اہل اسلام جمع ہوں گے، حاضرین میں سے سوائے میرے اور کوئی باقی نہیں رہا، اس لیے تم جلدی سے اس ٹیلے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھو۔ حضور علیہ السلام نے جیسا فرمایا ہے ایک ایسی جماعت ضرور حاضر ہوگی۔ حضرت ام ذر نے کہا حاجیوں کی آمد و رفت کا موسم تو ختم ہو گیا ہے، اب اس جماعت کی امید کہاں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہا دیکھو تو صحیح۔ ام ذر نے دیکھا کہ ایک جماعت اونٹوں پر سوار آ رہی ہے۔
اور لوگ اس کی طرف کپڑے ہلا ہلا کر اشارہ کرتی ہیں۔ جب ان کے پاس آئے تو ام ذر نے ان سے کہا، حضرت ابو ذر غفاری مصاحب رسول علیہ السلام حالت نزاع میں ہیں۔ انہوں نے سن کر کہا، ہمارے باپ اس پر قربان ہوں۔ پھر وہ ان کے پاس آئے اور آپ نے ان کو مرحبا کہا اور ان سے گزشتہ حدیث بیان کرنے کو کہا۔ اس کے بعد آپ نے ان سے کہا، میرے پاس کفن نہیں، میں چاہتا ہوں میری تکفین وہ کرے جو کبھی عامل، امیر اور نقیب نہ رہا ہو۔ نصیب؟ نقیب۔ انصار میں سے ایک جوان بولا، اے ام من، میں کبھی امیر و عامل اور نقیب نہیں رہا۔ میرے پاس کپاس کا بنا کپڑا ہے جو میری والدہ نے کاتا اور بنا تھا۔ ابو ذر غفاری نے اسے دعائے خیر دی اور بعد ازاں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ سبحان اللہ، مرن لگے بھی اتنا ہوش ہوندا، ویکھو تسی حضور دا فرمان، ویکھو کہ فرمان پورا ہو رہا۔ ان لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسرے مالک بن اشتر رضی اللہ عنہ تھے۔ رجال کی موت کا واقعہ۔ رجال؟ جی، رجال کی موت۔ اچھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میرے علاوہ رجال بن انفو بھی تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب جہنم میں مبتلا کیا جائے گا۔ لوگوں نے جب یہ کلمات سنے تو میرے اور رجال کے سوا سب وفات پا گئے۔ مجھ پر ایک عجیب خوف طاری ہو گیا اور ہمیشہ میں لوگوں سے رجال کی احوال پرسی کرتا رہا، لیکن جب مجھے اس کے ارتداد اور امداد مسلمہ کذاب کی خبر ملی تو میرا خوف بہت حد تک کم ہو گیا۔ وہ مسلمان کا زیادہ امتی بن گیا سی نا۔ تیرو پیکان کی آزمائش۔ تیرو پیکان۔ اچھا، پیکان ہوندا وہ جڑی ہوندی ہے اس سے پیکان، تیر کمان۔ کمان۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ میں جنگ احد یا خیبر میں ایک تیر آ کر پیوست ہو گیا۔ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کی، حضور اس تیر کو کھینچ لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے رافع، اگر چاہو تو تیرو پیکان دونوں کھینچ لوں، اور اگر چاہو تو تیر کھینچ لوں اور پیکان رہنے دوں، تاکہ تو شہادت پائے اور قیامت میں تیری شہادت کی گواہی دوں۔ حضرت رافع نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیر کھینچ لیجئے اور پیکان رہنے دیجئے، اور روز محشر میری شہادت کی گواہی دیجئے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کھینچ لیا اور پیکان رہنے دیا۔ حضرت امیر معاویہ کے عہد تک جیے اور زخم تازہ ہونے سے وفات پائی۔ دیکھو کتنا حضور دی گل دی یقین ہوندا انہاں لوکاں۔ رکن ششم۔ اچھا، رکن ششم آ گیا۔ اچھا جی۔
اس میں ایسے دلائل و شواہد بیان کیے گئے ہیں جو صحابہ اکرام اور ائمہ اعظام سے ظہور میں آئے۔ حضرت امام حمام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا حضرت اس کا سبب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ سے اتنی کرامات و خوارہ کے عادات واقع نہیں ہوئیں جتنی اولیاء اور صلحائے امت سے ظہور میں آئیں؟ آپ نے فرمایا صحابہ کا ایمان اس قدر پختہ اور محکم تھا کہ انہیں اپنے ایمان کو خوارہ کے عادات اور کرامات سے زیادہ مضبوط و مستحکم بنانے کی ضرورت نہ تھی۔ کل سونی گل کی تھی نا، یہ ہون بھی یاد رکھنی چاہیے۔ لیکن دوسرے لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط نہ تھا، لہذا انہوں نے اسے کرامات و خوارہ کے عادات سے مضبوط بنایا۔ ہون لوگ صرف کرامات اور ان گلاں تے ایمان رکھ دینا کہ بھئی یہ سچ نو، لیکن اس زمانے اتنی ایمان مضبوط ہوندے انہوں نے کرامتاں دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوندی۔ اس وجہ صحابہ کو بڑے گھٹ کرامات ظاہر ہوئے۔ خرق عادت کیا ہے؟ اچھا جی، خرق عادت ہونا جڑی عادت دے خلاف کوئی گل ہوئے، خرق عادت اگر مثلا ایسی کوئی یہ گل ہے جڑی کہ ساڈے اندر ہوئے کہ اے ناممکن ہے، وہ ممکن ہو وجے اس کو سدنے خرق عادت دے خلاف۔ جس طرح معجزہ ہے عاجز کرن والا، جس طرح معجزہ عقل نو عاجز کر دیندا۔ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خرق عادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا اظہار من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ بھی اس وقت جب عبادت گزار بندوں میں ذوف یقین پیدا ہو جائے اور خرق عادت سے ان کی عبادت و محنت کا ایک فوری نتیجہ ان کے مشاہدہ میں آ جائے۔ جس نے اللہ تعالیٰ ایمان جس دا سلامت رکھنا ہوئے، جس نے ایمان تا قائم رکھنا ہوئے اس نو بعض دنیا میں دے حالات پیدا ہو ویندے نو کہ بھئی ایمان کمزور ہونا شروع ہو ویندا، اس وقت اللہ تعالیٰ خرق عادات پیدا کر دیندا۔ عباد و زہاد سے کچھ لوگ عرفہ و اعلیٰ ہیں یعنی صحابہ اکرام، ان کے دلوں سے حجابات اٹھ گئے۔ جی اولیاء اللہ ہون اسی اولیاء اللہ دے حضرت شہاب الدین سہروردی ہون، بہاؤالدین نقشبندی ہون، مجدد الثانی ہون، جون بھی ہوئے جس وقت سارے ایمان کمزور ہون لگے نو تے پھرتو گھرتو ہون لگے، اس وقت انہوں نے کو یہ جی گلاں ظاہر ہون شروع ہو گئی نو کہ جنہاں دی وجہ تو سارے ایمان پختہ ہو گئے۔ یہ کرامات ہوندی ہے۔ لیکن صحابہ دے ہون بھی بندیاں ہیں کہ بس صحابہ کو ایسا کوئی نہیں کرامتاں دیکھیاں، زیادہ دے ایمان اتنے مضبوط ہے کہ بس ہر کرامتاں دی کی ضرورت ہے، کرامتاں دی تیسان ضرورت ہے۔ صحابہ تا حضور دی زیادت کیتی گئی یا صحابہ دی زیادت کیتی گئی تابعین تبع تابعین، انہاں کی ضرورت ہے کرامتاں دی، انہاں کی ضرورت ہے۔ ان کے دلوں سے حجابات اٹھ گئے اور ان کے باطنوں میں قوت یقین اور معرفت خالص گھل مل گئی،
اس لیے ان کے لیے خرق عادت اور کرامت کی ضرورت نہیں تھی. کہنے صحابہ کرام ہاں صحابہ کرام. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت سے ایسے ہیں جن سے کوئی کرامت منقول نہیں. حضور علیہ السلام کو معجزات کا اظہار ہوا. وہ ابھی مسلمانہ نہیں کیتا، مومنہ نہیں کیتا، کفار مشرکین واسطے ہویا، مومنہ ذکر کیتا. مومنہ ضرورت ہی کوئی نہیں. محمد صرف چہرہ مبارک دیکھ کے فرمایا واہ یہ جو بندی ہے کو نہیں دیکھنا. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب آپ کی صحبت کی برکات سے اور نزول وحی کے ماحول میں رہتے اور فرشتوں کی آمد و رفت کے اثر سے منور تھے، جن کے باعث انہوں نے عالم آخرت کا مشاہدہ کر لیا تھا. ان کے نفوس مزکہ ہو چکے تھے، ان کے نفوس مزکہ ہو چکے تھے، پاک صاف. مزکہ بین ہوتا پاک صاف، تزکی ہو گیا ہوں. اور ان کی عادات قیود اسباب سے رہا ہو چکی تھیں. ان کے قلوب کی آئینوں کی طرح تشکیل ہو چکی تھی. اسی وجہ سے وہ کرامات اور انوار قدرت کے مشاہدہ جو بعد والوں کے لیے ضروری تھے مستغنی ہو چکے تھے. اور جو شخص قوت یقین کے اس مرتبہ پر پہنچ جائے گا وہ کائنات کی ہر شے میں قدرت کو اس طرح دیکھے گا جس طرح دوسرے لوگ اس عالم اسباب میں حکمت دیکھتے ہیں. صوفی لوگ ہوں بھی ہر شے بھی اللہ دیکھتے ہیں. یہ بھی انداز کی تو حیران ہو سو میں ہر شے بھی اللہ. اور حکمت کے حجابات میں سے انوار قدرت اس پر متجلی ہوں گے. اچھا انہوں نے اتنے یقین ہے ہوں کدی اور کوئی ہم تک دکھا یہ تو آج نہیں کہ ہم تک کی شہن اللہ سے سارے سامنے. تو جب کبھی قدرت مجرد ہو کر اس پر منکشف ہوگی تو یہ بات اس کے لیے اجنبی نہ ہوگی. مجرد یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات سامنے آ بہتی ہے کدی کدی یہ لوگوں کے. جو شخص قدرت کے ظہور کو مستبعد سمجھنے والا ہوگا اس دور اس بات میں ہوتا دور سمجھنے والا ہوگا کو اس کے یقین کو اظہار کرامت سے قوت پہنچائی جاتی ہے. ہاں وہ یقین نوت اظہار کرامت میں کھائی مانی تو یہ نہ سمجھ بھائی اللہ دور ہے، اللہ حد ہی ہے. حد ویکھو ہن کر آج کل سونا تھا سبق ہے بس کرو کتنے کیا نہیں تھوڑا جی کیونکہ وہ محجوب ہوتا ہے اور اس کے اور قدرت کے مابین حجاب حکمت حائل ہوتا ہے. محجوب اس دے ذہن تا عقل تا دل تا پردہ ہے ہوتا. وہ پردہ دور کرنے واسطہ اس میں کرامت کی ضرورت ہوتی ہے. وما علی الا البلاغ.